پاک افغان سرحد اور خصوصاً وزیرستان کا علاقہ 2001 کے بعد القاعدہ اور اس سے منسلک تنظیموں کا گڑھ بن چکا تھا۔ اسامہ بن لادن اور ان کے نائب ایمن الظواہری بھی 2003 سے 4 کے درمیان یہیں پناہ گزین تھے۔ اسی سال القاعدہ اور طالبان کے خلاف پاک فوج نے وزیرستان میں پہلا ملٹری آپریشن شروع کیا تو القاعدہ کے ٹریننگ کیمپس تباہ ہونے لگے۔ اس کے جواب میں القاعدہ نے پاکستان کے لیے ایک خطرناک پلان بنایا۔ اس پلان پر عمل درآمد کے لیے ایک ایسے مذہبی اسکالر کو چنا گیا جو مصری صدر انور السادات کا تختہ الٹنے میں ملوث رہے تھے اور یہی ان کے قتل میں معاونت کے الزام میں گرفتار بھی رہ چکے تھے۔ یہ شیخ عیسیٰ المصری تھے۔ یہ 80 کی دہائی میں سوویت روس کے خلاف جہاد میں افغانستان میں اسامہ بن لادن کے ساتھی رہے تھے۔ اس کے بعد 1990 میں وہ یمن میں بھی مذہبی تعلیم دیتے رہے تھے۔ افغان جہاد کے بعد انہوں نے اسامہ بن لادن کی کافی قربت حاصل کر لی تھی اور القاعدہ کی مرکزی شورا کے رکن بھی بن گئے تھے۔ 2003 میں القاعدہ نے انہیں پاکستان میں لانچ کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہیں ایک ماسٹر پلان پر پاکستان کے اندر عمل کروانا تھا۔ یہ ماسٹر پلان کیا تھا؟ لال مسجد کا اس سارے پلان سے کیا تعلق تھا؟ میں ہوں فیصل اڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی ہسٹری آف پاکستان سیریز کی اس قسط میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ فیصل مسجد کے قیام سے 20 سال پہلے صدر جنرل ایوب خان کے حکم پر اسلام آباد کے بیچوں بیچ ایک مسجد تعمیر کروائی گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان کا دارالحکومت کراچی سے اسلام آباد شفٹ ہو رہا تھا اور اس کے لیے اسلام آباد کے ماسٹر پلان پر کام جاری تھا۔ جہاں آج پارلیمنٹ ہے اس کے اور لال مسجد جہاں آج ہے ان کے درمیان کوئی عمارت نہیں تھی۔ اس ابتدائی سٹرکچر کے ارد گرد دور دور تک جھنڈ تھے یا جھاڑیاں تھیں اور ان کے پیچھے مرغلہ کی سبز چوٹیاں پہرے داروں کی طرح کھڑی تھیں۔ اس مسجد میں امامت کے لیے جنرل ایوب خان نے کراچی کی تاریخی دینی درسگاہ جامعہ بنوریہ کے علامہ یوسف بنوری سے تعاون مانگا۔ علامہ یوسف بنوری نے پنجاب کے ضلع راجنپور کی تحصیل رجحان کے ایک مولانا عبداللہ غازی کی خدمات جنرل ایوب کے حوالے کر دیں۔ مولانا عبداللہ غازی مولانا فضل الرحمان کے والد مفتی محمود کے شاگرد تھے۔ ہوا یہ کہ 1965 میں لال مسجد کا انتظام اور امامت مولانا عبداللہ غازی کے سپرد کر دی گئی۔ شروع میں اس کا رقبہ اس سے کم تھا جتنا آج ہے، یعنی زیادہ نہیں تھا۔ تاہم اس کی اہمیت یہ تھی کہ اسلام آباد کے تقریباً تمام سیاسی لیڈرز، فوجی افسران، گریڈ 1 سے 22 تک کے بابو، ان کے اہل خانہ سب یہی نماز ادا کرنے کے لیے آتے تھے، یہی نماز جمعہ کا خطبہ سنتے تھے اور اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے بھی یہی بھیجا کرتے تھے۔ اب یہی وجہ تھی کہ یہاں آنے والے زیادہ تر افسران اور ان کے اہل خانہ کا تعلق لال مسجد اور اس کے خطیب مولانا عبداللہ غازی سے بنتا چلا گیا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں سے ان کا اثر و رسوخ اور طاقت بڑھنا شروع ہوئی۔ لال مسجد کو طاقتور بنانے میں دوسری اہم وجہ اس کا آج کا جغرافیہ ہے۔ آج G6 میں جہاں لال مسجد قائم ہے، اس کے صرف 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر پاکستان کے سب سے بڑے انٹیلیجنس ادارے ISI کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ 3 کلومیٹر سے کم فاصلے پر پارلیمنٹ اور اس سے بھی کم فاصلے پر وزارت خارجہ اور فورن افیئرز کے دیگر دفاتر ہیں۔ دنیا بھر کی ایمبیسیز یعنی سفارت خانے اسی جگہ کے ساتھ ہی قائم ہیں۔ یہ لوکیشن بھی دوستو لال مسجد کو بہت اہمیت کی حامل بنا دیتی ہے۔ فیصل مسجد لال مسجد کے 20 سال بعد 1986 میں مکمل ہوئی تھی۔ اس سے بہت بڑی تھی، لیکن سیاسی اثر و رسوخ میں فیصل مسجد آج بھی لال مسجد کا مقابلہ نہیں کرتی۔ تو دوستو کہا جاتا ہے کہ لال مسجد کے اس اثر و رسوخ اور لوکیشن کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے ہر دور میں خوب استعمال کیا۔ جب وزیر اعظم بھٹو کے خلاف 77 میں تحریک چلی، جسے بعد میں تحریک نظام مصطفیٰ کا نام دے دیا گیا تھا، اس میں بھی لال مسجد کے مدارس اور مولانا عبداللہ غازی پیش تھے۔ یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ اس تحریک کے نتیجے میں نظام مصطفیٰ تو نہیں آیا تھا، لیکن جنرل ضیاء الحق کا مارشاء لاء آ گیا تھا۔
پھر جب جنرل ضیاء الحق نے اقتدار پر قبضہ کر لیا تو انہوں نے جن لوگوں کو اپنا دست و بازو بنایا، لال مسجد کے مولانا عبداللہ غازی ان کی صف اول میں شامل تھے۔ انہی ماہ و سال میں جنرل ضیاء الحق نے انہیں فنڈز فراہم کیے اور مسجد کو وہ توسیع دی گئی جو آج آپ دیکھتے ہیں۔ البتہ مسجد کے بالکل ساتھ خواتین کی درسگاہ جامعہ حفصہ اور چند کلومیٹر پر E7 میں لڑکوں کے لیے جامعہ فریدیہ کی عمارتیں 70 کی دہائی میں بن چکی تھیں، لیکن ضیاء الحق کے دور میں انہیں مزید اپ گریڈ کیا گیا۔ پھر دوستو یہی نہیں، جنرل ضیاء الحق نے مولانا عبداللہ غازی کو رویت حلال کمیٹی کا چیئرمین بھی بنا دیا۔ یہ عہدہ پاکستان میں مذہبی کے ساتھ ساتھ سیاسی طاقت کا حامل بھی تصور کیا جاتا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر یہ ہوا کہ حالات نے لال مسجد کو افغانستان میں سوویت روس کے خلاف چلنے والے جہاد میں ایک لانچنگ پیڈ کی حیثیت دے دی۔ اب یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ سوویت روس کے خلاف افغان جہاد امریکہ اور سعودی عرب کے 10 ارب ڈالرز کی مدد سے لڑا گیا تھا۔ اس جنگ میں دنیا بھر سے مسلم نوجوانوں کو اسلام کے نام پر جذباتی کر کے سوویت روس کے خلاف افغانستان میں لایا جاتا تھا۔ لیکن افغانستان لے جانے سے پہلے انہیں پشاور کے یونیورسٹی ٹاؤن کی طرح اسلام آباد کی لال مسجد میں بھی ٹھہرایا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان جہاد کے 9 سالوں میں لال مسجد کے رابطے دنیا بھر کے جہادی نیٹ ورک سے بن چکے تھے۔ اسامہ بن لادن اور ایمن الظواہری سمیت افغان مجاہدین اور پھر بعد میں طالبان کے رہنماؤں کا بھی لال مسجد میں آنا جانا معمول کی بات تھی۔ دوستو، مولانا عبداللہ غازی کردار کے بھی غازی تھے۔ وہ خود بھی جہاد کرنے افغانستان گئے اور سوویت روس کے خلاف مجاہدین کے ساتھ مل کر لڑے۔ اسامہ بن لادن سے قریبی تعلق ہونے کے باعث وہ سوویت افغان جنگ کے بعد بھی افغانستان کا سفر کرتے رہے۔ ایسا ہی ایک سفر انہوں نے اکتوبر 1998 میں کیا۔ وہ اپنے بیٹے عبدالرشید کے ساتھ بلوچستان سے منسلک افغان صوبے قندھار گئے۔ یہاں انہوں نے القاعدہ اور طالبان کے سربراہان سے ملاقاتیں کی۔ اسامہ بن لادن سے ملاقات کے بعد جب وہ واپس آنے لگے تو مولانا عبداللہ کے بیٹے عبدالرشید غازی نے اسامہ بن لادن کا گلاس میں چھوڑا ہوا باقی پانی پینا شروع کر دیا۔ اسامہ بن لادن نے پوچھا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ غازی عبدالرشید نے جواب دیا، میں آپ جیسا مجاہد بننا چاہتا ہوں۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ اس اہم ملاقات میں اسامہ بن لادن نے مولانا عبداللہ غازی کو کوئی خاص پیغام دیا تھا جو انہوں نے اپنے خطبہ جمعہ میں نمازیوں تک یا کسی اور تک پہنچانا تھا۔ بہرحال دوستو، وہ واپس آئے اور اپنے معمول کے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ ایک دن وہ لال مسجد سے منسلک درسگاہ جامعہ فریدیہ سے گھر لوٹ رہے تھے کہ دروازے پر انہیں ایک نوجوان نے روکا۔ اس نے سلام کیا، ہاتھ ملایا اور پھر ریوالور نکال کر کئی گولیاں ان کے سینے میں اتار دی۔ یہ منظر ان کی بہو یعنی مولانا عبدالعزیز کی بیوی ام حسان دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے جوڈیشل کمیشن کو بعد میں بتایا کہ وہ مارنے والے کے پیچھے بھاگی تھیں، لیکن وہ ایک سفید کار میں فرار ہو گیا۔ ام حسان کے بیان کے مطابق انہیں اس لیے قتل کیا گیا کہ وہ اسامہ بن لادن سے ملاقات میں کچھ پیغامات لے کر آئے تھے جنہیں پاکستانی خفیہ اداروں نے خفیہ رکھنے کے لیے کہا تھا، لیکن مولانا غازی نے اسامہ بن لادن کے پیغام کو لال مسجد میں دوران خطبہ جمعہ لوگوں کے سامنے آشکار کر دیا۔ ان کی بہو کا الزام ہے کہ مولانا غازی کے قتل کی FIR بھی درج نہیں کرنے دی گئی، جبکہ ان کے بیٹے مولانا عبدالرشید کو بھی ایجنسیز نے اٹھا لیا تھا۔ اس کے مقابلے میں دوسری طرف پاکستان میں یہ رائے بھی عام تھی کہ انہیں کسی شیعہ ملیٹنٹ گروہ نے قتل کروایا ہے، کیونکہ مولانا عبداللہ اپنی تقریروں میں شیعہ علماء کے خیالات پر سخت تنقید کرتے تھے۔ دوستو، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ 80 اور 90 کی دہائی میں پاکستان سعودی عرب اور ایران کی پراکسی جنگوں کا نشانہ بنا ہوا تھا۔ ہزاروں پاکستانی فرقہ وارانہ فسادات میں ایک دوسرے کے ہاتھوں اپنی قیمتی جانیں گنوا رہے تھے اور اس آگ کو ایک طرف سے سعودی عرب اور دوسری طرف سے ایران ہوا دیتا تھا۔ تو دوستو، مولانا عبداللہ غازی چونکہ سعودی کیمپ میں تصور کیے جاتے تھے تو ان کے قتل کو بھی اسی تناظر میں کچھ لوگوں نے دیکھا۔ ہاں، یہ حقیقت اس کے علاوہ ہے کہ اس جرم کی تفتیش کبھی منطقی انجام تک نہیں پہنچی، کسی کو ان کے قتل کے الزام میں سزا نہیں ہوئی۔ بہرحال مولانا عبداللہ غازی کے بعد ان کی وصیت کے مطابق ان کے بڑے بیٹے مولانا عبدالعزیز لال مسجد کے خطیب اور منتظم بنے۔
جبکہ ان کے چھوٹے بیٹے مولانا عبدالرشید جو ان کے ساتھ قندھار بھی گئے تھے وہ مسجد اور مدرسے کے معاملات سے دور رہتے تھے، انہوں نے بھی یونیسکو کی ملازمت چھوڑ کر اپنے بھائی مولانا عبدالعزیز کے ساتھ مدرسے کا انتظام سنبھال لیا۔ مرحوم سلیم شہزاد کے مطابق غازی برادران کشمیر جہاد کے لیے لال مسجد سے نوجوان بھی فراہم کیا کرتے تھے، لیکن پھر یوں ہوا کہ 9/11 کا واقعہ ہو گیا۔ 9/11 کے بعد لال مسجد اور اسٹیبلشمنٹ کے شدید اختلافات شروع ہوئے اور یہیں سے کہانی بگڑنا شروع ہو گئی۔ 7 اکتوبر 2001 کو امریکہ نے طالبان کے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کو آپریشن انڈیورنس فریڈم اور اس جنگ کو وار اگینسٹ ٹیرر کا نام دیا گیا۔ جنرل مشرف کی قیادت میں پاکستان اس سو کالڈ وار اگینسٹ ٹیرر میں فرنٹ لائن اتحادی بن گیا۔ اب لال مسجد کو یہ بات کسی طرح قبول نہیں تھی۔ وجہ یہ تھی کہ جن لوگوں کے خلاف جنگ میں پاکستان امریکہ کا اتحادی بن رہا تھا وہ تو سارے کے سارے لال مسجد سے منسلک لوگ تھے۔ پچھلے 20 سال میں وہ لال مسجد کے مہمان یا میزبان بنتے رہے تھے۔ ان سب کے لیے یہیں سے لال مسجد ہی سے تو جہادیوں کی تازہ بھرتیاں ہوا کرتی تھیں، اور ان دنوں تو یہ سب امریکی تعاون سے ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مولانا عبدالعزیز اور مولانا عبدالرشید اسٹیبلشمنٹ کی اس پالیسی کے سخت ترین مخالف ثابت ہوئے۔ شروع میں تو انہوں نے تحفظ افغانستان کے نام سے ایک تحریک کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کیا، لیکن اصل مسئلہ ہوا جنوبی وزیرستان کے سب سے بڑے علاقے وانا میں آپریشن کے وقت۔ آپ جانتے ہیں افغانستان میں امریکی حملے کے بعد وہاں سے بڑی تعداد میں القاعدہ اور طالبان رہنما پاکستان کے قبائلی علاقوں میں آ گئے تھے۔ پاکستان نے ان کی پکڑ دھکڑ شروع کی تو پاکستان میں بھی بم دھماکوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ صدر جنرل پرویز مشرف پر بھی 2 بار خودکش حملے ہوئے۔ وہ تو بچ گئے لیکن ان حملوں میں بہت سی قیمتی جانیں چلی گئی تھیں۔ ایسے میں پاکستان پر القاعدہ اور طالبان کے خلاف آپریشن کا دباؤ بھی عالمی سطح پر بہت زیادہ تھا۔ پاک فوج نے 2004 میں جنوبی وزیرستان کے سب سے بڑے علاقے وانا میں آپریشن شروع کر دیا۔ یہ آپریشن لال مسجد اور اسٹیبلشمنٹ کا بریکنگ پوائنٹ تھا۔ اس پوائنٹ کو القاعدہ نے ایک ترپ کے پتے کے طور پر سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ اسامہ بن لادن نے اب اسے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا اور القاعدہ کے ایک اہم رہنما کے ذریعے لال مسجد کے منتظم مولانا عبدالعزیز کو ایک پیغام بھیجا۔ یہ پیغام کیا تھا؟ القاعدہ کا پیغام مولانا عبدالعزیز کو مسجد میں ملا۔ اس پیغام میں اسامہ بن لادن کی طرف سے مولانا عبدالعزیز سے کہا گیا تھا کہ وہ پاک فوج کے وانا آپریشن کے خلاف فتویٰ دیں۔ دوستو، مولانا عبدالعزیز نے یہ فتویٰ دیا۔ اس فتوے میں انہوں نے کہا کہ طالبان اور القاعدہ کے خلاف لڑتے ہوئے مارے جانے والے پاک فوج کے جوانوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ فتوے میں لکھا گیا کہ ایسے فوجیوں کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائی جانی چاہیے اور انہیں شہید کے بجائے ہلاک لکھا جانا چاہیے۔ اس فتوے کو پاکستان بھر میں پھیلایا گیا اور 500 دیگر علماء سے بھی اس پر دستخط لیے گئے۔ یہ فتویٰ دوستو ریاست کے خلاف کھلم کھلا بغاوت تھی۔ القاعدہ اس فتوے کے ذریعے یہ چاہتی تھی کہ پاکستانی فوج کے مذہبی جذبات کو اپنے حق میں جتنا ہو سکے استعمال کیا جائے تاکہ سیکیورٹی ادارے ان کے خلاف پوری طاقت سے آپریشن نہ کر سکیں۔ اس فتوے نے القاعدہ کی توقعات کے عین مطابق کام کیا۔ مرحوم صحافی سلیم شہزاد کے مطابق سیکیورٹی اداروں کے بہت سے لوئر رینکس کے لوگ نان کمیشنڈ آفیسرز نے اپنے افسران کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور بہت سو نے ملازمت سے ہی استعفے دے دیے۔ اچھی خاصی تعداد ان کی بھی تھی جنہیں فوج نے ان کا رجحان دیکھتے ہوئے خود ٹرانسفر کر دیا یا ان کی سرگرمیوں کی وجہ سے ان کے خلاف مختلف ایکشنز لیے۔ اس سب کے باوجود یہ حقیقت تھی کہ پاکستانی ریاست دہشت گردوں، ان کے حمایتیوں اور سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے سخت فیصلہ نہیں لے پا رہی تھی۔ سیاسی عدم استحکام اس لیے کہ ملک کی 2 بڑی سیاسی جماعتوں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قیادت حالات کی وجہ سے ملک سے باہر رہنے پر مجبور تھی۔ جنرل مشرف کے ہاتھوں کی بنی مسلم لیگ کاف، جس کی قیادت چودھری شجاعت حسین کر رہے تھے، وہ اپنے مذہبی ووٹ بینک کی وجہ سے کسی فوجی آپریشن کی حمایت سے کترا رہی تھی۔
مذہبی جماعتیں جیسا کہ JUI فضل الرحمان گروپ اور جماعت اسلامی پاکستان، جس کے سربراہ قاضی حسین احمد تھے، اس آپریشن کے ساتھ نہیں تھیں۔ یہاں تک کہ تحریک انصاف کے عمران خان، جن کی تنظیم ابھی بہت ابتدائی مراحل میں تھی، وہ بھی قبائلی علاقوں میں فوجی آپریشن کے خلاف تھے۔ تو دوستو، یہی سب دیکھتے ہوئے آخر جنرل مشرف کو ایک ناپسندیدہ فیصلہ کرنا پڑا۔ انہوں نے پولیٹیکل ایجنٹ کے ذریعے وزیرستان کے جنگجوؤں سے ایک امن معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کے گواہ اور ضامن قبائلی عمائدین اور مقامی جرگہ تھا۔ 8 صفحات پر مشتمل یہ معاہدہ میران شاہ ایگریمنٹ یا وزیرستان معاہدے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 4 صفحات پر معاہدے کی شرائط تھیں اور باقی 4 صفحات پر فریقین کے دستخط تھے۔ اسکرین پر آپ اسی میران شاہ ایگریمنٹ کی اصل کاپی دیکھ رہے ہیں۔ اس معاہدے کے مطابق وزیرستان سے تمام غیر ملکی جنگجوؤں کو نکالا جائے گا اور کوئی بامر مجبوری اگر واپس نہیں جا سکتا تو اس کا ریکارڈ رکھا جائے گا۔ دوسری طرف آپریشن کے دوران گرفتار کیے گئے تمام افراد کو رہا کر دیا جائے گا اور ان کا اسلحہ بھی واپس کر دیا جائے گا۔ پھر مزید یہ بھی طے پایا کہ ان رہا کیے گئے لوگوں پر آج سے پہلے کے کسی واقعے پر دوبارہ مقدمہ نہیں بنایا جائے گا۔ معاہدے میں لکھا گیا کہ پاکستانی فورسز ملٹری آپریشن بند کر دیں گی اور وزیرستان میں امن و امان سمیت تمام جھگڑے وہاں کی روایات کے مطابق حل کیے جائیں گے۔ دوستو، جب یہ معاہدہ طے پا رہا تھا تو سیکیورٹی ادارے اور جنگجو دونوں یہ بات جان رہے تھے کہ یہ ایک عارضی معاہدہ ہے جس میں دونوں فریقین کو فی الحال کچھ وقت مل جائے گا۔ چنانچہ اس وقت سے جنگجوؤں نے خوب فائدہ اٹھایا۔ میران شاہ ایگریمنٹ کے باوجود نہ تو غیر ملکی جنگجو واپس گئے اور نہ ہی ان لوگوں کی رجسٹریشن ہو سکی جو وجہ تنازعات تھے، بلکہ اس کے الٹ یہ ہوا کہ القاعدہ اور ازبکستان کی جہادی تنظیم تحریک اسلامی ازبکستان نے تیزی سے بھرتیاں شروع کر دیں۔ ان کی آواز پر پاکستان کی بہت سی کالعدم تنظیموں کے کارکنوں نے لبیک کہا۔ حرکت جہاد اسلامی کے قائد الیاس کشمیری، جو کشمیر میں جہادی سرگرمیوں کے لیے وقف تھے، انہوں نے بھی افغانستان میں القاعدہ سے ہاتھ ملا لیا۔ وہ 2007 کے قریب القاعدہ شورا کے ممبر بھی بن گئے۔ اسی معاہدے کے درمیانی وقفے میں القاعدہ، تحریک طالبان اور ازبکستان اسلامک موومنٹ نے وزیرستان میں اپنے ٹریننگ کیمپس بنا لیے۔ وہ خود کو لمبی لڑائی کے لیے تیار کرنے لگے تھے۔ انہوں نے بمباری سے بچنے کے لیے پہاڑوں میں گہری، لمبی اور مضبوط سرنگیں بنانا شروع کر دی تھیں اور وہاں زیادہ سے زیادہ اسلحہ جمع کرنے لگے تھے۔ خودکش بمبار بچوں کو تربیت دینے اور جذباتی کرنے کے لیے خوبصورت مناظر کے پوسٹرز اور خواتین کی تصاویر والے کمرے بھی تیار کر لیے گئے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان خواتین میں اکثر بھارتی اداکاراؤں اور رقاصاؤں کی تصاویر تھیں۔ پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز اور CIA مسلسل صدر پرویز مشرف کو بتا رہی تھیں کہ معاملات بگڑ رہے ہیں، فوری کچھ کرنا ہوگا، کیونکہ روز بروز جنگجوؤں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ 2007 تک جنوبی اور شمالی وزیرستان میں 50,000 سے زائد جنگجو جمع ہو چکے تھے۔ فاٹا کا یہ علاقہ غیر بن چکا تھا اور پاکستان کا حصہ ہونے کے باوجود یہاں پاکستانی ریاست کی رٹ ختم ہو چکی تھی۔ تحریک طالبان پاکستان کے بانی کمانڈر بیت اللہ محسود نے اس علاقے کو امارات اسلامی وزیرستان کا نام دے کر اپنی اسلامی ریاست قائم کر لی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ القاعدہ نے انہیں کئی ملین ڈالرز بطور قرض اسی کام کے لیے دیے بھی تھے۔ القاعدہ سربراہ اسامہ بن لادن، ان کے نائب ایمن الظواہری اور تحریک اسلامی ازبکستان کے سربراہ قاری طاہر بھی وزیرستان ہی میں تھے۔ امریکہ اور پاکستانی انٹیلیجنس ان کے خلاف آپریشن چاہتی تھی تاکہ یہ لوگ پاکستان میں اپنے ایجنڈے پر عمل نہ کر سکیں۔ اسی لیے CIA اور ISI نے حکومت پاکستان کو القاعدہ کے ان تمام ایسٹس کی تفصیلات فراہم کیں جو پاکستان میں موجود تھے۔ اب یہ ایسٹس کیا تھے؟ غازی برادران سے مصری القاعدہ رکن شیخ عیسیٰ نے کیا مطالبہ کیا؟ القاعدہ کے رکن نے قاضی حسین احمد، ڈاکٹر اسرار احمد اور حافظ سعید سے ملاقاتیں کیوں کیں؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے، لیکن ہسٹری آف پاکستان کی اگلی قسط میں 2007 میں القاعدہ کا پلان تھا کہ پاکستان میں ایک ایسی بغاوت پیدا کی جائے جس کی وجہ سے وزیرستان میں ان کے خلاف آپریشن رک جائے۔ اس کے لیے انہوں نے مذہبی کارڈ کو استعمال کیا اور اپنے اہم ترین رکن شیخ عیسیٰ المصری کو پاکستان میں علماء دین سے مذاکرات کے لیے بھیجا۔
शेख ईसा ने काजी हुसैन अहमद, हाफिज सईद, मौलाना फजलुर रहमान और डॉक्टर इसरार अहमद से मुलाकातें की। उन्होंने मुतालबा किया कि वो पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों और रियासत के खिलाफ फतवा दें। इस मुतालबे का जवाब पाकिस्तान के जय्यद उलमाए कराम ने क्या दिया? लाल मस्जिद के मुंतज़मीन ने 6 अप्रैल 2007 को नमाज जुमा के खुतबे में नफाज शरीयत का ऐलान कर दिया और हज़ारों तलबा डंडे उठाए स्याह बुरके पहने ख़वातीन सड़कों पर आ गईं। फिर क्या हुआ? इमाम काबा और मुफ्ती तकी उस्मानी की लाल मस्जिद को बचाने की आखिरी कोशिशें क्यों नाकाम हुई? मैं हूं फैसल उड़ाइच और देखो सुनो जानो की हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान सीरीज की इस किस्त में हम आपको यही सब दिखाएंगे। 2007 के शुरू में अमरीकी खुफिया इदारे CIA और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों ने जनरल मुशर्रफ को अलकायदा के पाकिस्तान में तमाम एसेट्स की तफसीलात फराहम कर दी। इन एसेट्स की तफसीलात में वो तमाम मुकामात और अफराद शामिल थे जो अलकायदा के मददगार थे। इन एसेट्स की तफसीलात में सर फहरिस्त नाम लाल मस्जिद का था, फिर स्वात वैली थी और वहाँ के मुल्ला फजलुल्लाह थे, फिर इनमें तहरीक नफाज शरीयत मोहम्मदी के सूफी मोहम्मद थे जो बाजोड़, शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान के जंगजुओं से मिले हुए थे। अब देखिए कि इनमें सबसे अहम लाल मस्जिद थी और वो तन्हा नहीं थी। लाल मस्जिद के साथ मददगार जामिया हफ्सा और जामिया अफरीदिया समेत वो तमाम मदारिस थे जो यहाँ के मुंतज़मीन ने पिछले 40 साल में गैर कानूनी तौर पर कायम किए थे, यानी गवर्नमेंट से इनके लिए NOC नहीं लिए गए थे। गैर कानूनी मसाजिद और मदारिस तामीर करने को मौलाना हजरात गलत नहीं समझते थे। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि सरकारी ज़मीन पर मसाजिद और मदारिस बनाना दीनी फरीज़ा है। अगर हुकूमत नहीं ये काम करती तो उलमाए कराम और मुसलमानों पर फ़र्ज़ है कि वो करें। जो उलमा हैं और मुसलमान, उनका एक दीनी फरीज़ा है कि वो ज़मीन जो सरकारी ज़मीन हो उस पर आप मदरसा भी बना सकते हैं, मस्जिद भी बना सकते हैं। इन मसाजिद और छोटे बड़े मदारिस की तादाद 10 के करीब थी या इससे कुछ ज़्यादा थी और यहाँ ज़ेर तालीम तलबा और तालबात 6000 से 8000 तक थे। यहाँ पढ़ने वालों की बड़ी तादाद KPK के अज़ला खुसूसन मालाकंड और स्वात से आई थी। फाटा के दूर दराज इलाकों से आने वाले तलबा और तालबात भी काफ़ी तादाद में थे। ये सब वो लोग थे जिनके करीब तरीन रिश्तेदारों में से कोई ना कोई अफगानिस्तान में रूस के खिलाफ जहाद कर चुका था। इनमें से अक्सर तो ऐसे थे जिनके करीबी रिश्तेदारों में से कोई ना कोई अफगानिस्तान या कश्मीर में अपनी जान निछावर कर चुका था। मतलब ये कि मज़हब से वालहाना वाबस्तगी, जज्बा जहाद और शौक़ शहादत की तालीम इन बच्चों ने अपने घरों से हासिल की थी। यहाँ लाल मस्जिद के मुल्हका मदारिस में उनके इस जज्बे को और भी परवान चढ़ाया गया था। जब अलकायदा एसेट्स की तफसीलात पाकिस्तान को फराहम कर दी गईं तो एक के बाद एक अमरीकी या बरतानवी अहलकार पाकिस्तान का दौरा करने लगा। उनका मुतालबा था कि पाकिस्तान जल्द से जल्द मिलिटेंसी को ख़त्म करने के लिए कोई मरबूत स्ट्रेटजी बनाए। मरबूत इसलिए कि अफ़गानिस्तान जहां अमेरिका और बरतानवी फोर्सेस थीं उन्हें भी साथ शामिल किया जाए ताकि जंगजू पाक अफ़गान सरहद के किसी तरफ भी छुप कर ना बैठ सकें। सादा अल्फाज में ये कि पाकिस्तान पर ऑपरेशन के लिए आलमी दबाव बढ़ रहा था, डू मोर के लिए दबाव बढ़ रहा था। जनवरी 2007 से ही हुकूमत ने इस्लामाबाद में ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया। लाल मस्जिद से मुंसलिक ऐसी तमाम मसाजिद और मदारिस को गैर कानूनी करार दे दिया गया जो हुकूमत से NOC लिए बगैर तामीर की गई थीं। इनकी तादाद कम से कम 80 थी। अभी इन गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू ही हुआ था कि जामिया हफ्सा की तालिबात स्याह बुरकों में मलबूस सड़कों पर आ गईं। 3000 के करीब तालिबात ने बच्चों की लाइब्रेरी के सामने धरना दिया और लामुतनाही वक्त के लिए बैठ गईं। उन्होंने मदरसे और लाइब्रेरी पर पोस्टर्स लगा दिए कि शरीयत या शहादत। वो गिराई जाने वाली मसाजिद की दोबारा तामीर का मुतालबा कर रही थीं। वो इन 4 मसाजिद की तामीर का मुतालबा भी कर रही थीं जो गुज़िश्ता कुछ सालों में सड़क की तोसी के दौरान गिराई गई थीं। उनका एक मुतालबा ये भी था कि उन तमाम मसाजिद को जायज़ तस्लीम किया जाए जिन्हें सरकार ने गैर कानूनी डिक्लेयर किया था। हैरानकुन तौर पर जामिया हफ्सा जहाँ की तालिबात एहतजाज कर रही थीं, वो मदरसा भी हुकूमत के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर कायम था।
اسلام آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے مطابق لال مسجد کو خواتین کے مدرسے کے لیے 7 مرلے جگہ الاٹ کی گئی تھی، لیکن انہوں نے 18 کنال پر قبضہ کر لیا، جو کہ اصل میں نیشنل بک فاؤنڈیشن اور ایک شادی ہال کی جگہ تھی۔ تو خیر دوستو، لال مسجد کی طرف سے جامع حفصہ کی طالبات کا دھرنا 3 ہفتوں سے زیادہ جاری رہا۔ حکومت لال مسجد انتظامیہ کی ڈیمانڈز پر اس حد تک بہرحال متفق ہو گئی کہ وہ ایک مسجد جو حال ہی میں گرائی گئی تھی اسے دوبارہ تعمیر کر دیا جائے گا۔ لیکن لال مسجد کے منتظمین اور طلباء کا مطالبہ تھا کہ انہی مقامات پر دوبارہ مساجد بنا کر دی جائیں جہاں سے گرائی گئی ہیں۔ حکومت یہ بات نہیں مان رہی تھی، سو معاملہ بگڑنے لگا۔ غازی برادران نے اپنا رویہ اور سخت کر دیا۔ انہوں نے مساجد کی تعمیر کے ساتھ ساتھ ملک بھر میں اسلامی نظام رائج کرنے کا مطالبہ شد و مد سے شروع کر دیا، لیکن حکومت کی طرف سے اس مطالبے کو کوئی پذیرائی نہیں ملی۔ پھر یوں ہوا کہ جمعے کے دن 6 اپریل 2007 کے روز انہوں نے خطبہ جمعہ دیتے ہوئے اعلان کیا کہ جہاں جہاں تک لال مسجد کا اثر و رسوخ ہے، ہم وہاں تک اسلامی شریعت کے نفاذ کا اعلان کرتے ہیں۔ پاکستان کے مرکز میں مولانا عبدالعزیز کا لال مسجد سے یہ اعلان بہت بڑی بات تھی، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس اعلان کی بیک گراؤنڈ کیا تھی۔ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آنے والے لوگوں میں سے شاید کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ مولانا عبدالعزیز دراصل ہیں کس مشن پر اور ان کے پیچھے کون ہے۔ ان کے پیچھے شیخ عیسیٰ المصری سے ایک اہم ملاقات۔ 70 سالہ شیخ عیسیٰ المصری، جنہیں اسامہ بن لادن نے پاکستان میں ریاست کے خلاف بغاوت ابھارنے کا انچارج مقرر کیا تھا، ایک ویٹرن جہادی تھے۔ وہ تھے تو عربی، لیکن 2 دہائیاں افغانستان اور پاکستان میں گزارنے کی وجہ سے اردو اور پشتو بھی اچھی بول لیتے تھے۔ انہیں پنجابی، پشتون اور افغان طالبان رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ان کے جسم پر زخموں کے بے شمار نشانات تھے، جن میں سے ایک تازہ زخم وزیرستان میں پاک فوج کے آپریشن کے دوران ہی لگا تھا۔ انہیں القاعدہ کی مرکزی شورا نے 2004 سے پاکستان میں مذہبی قیادت سے ملاقاتوں اور ملک میں مذہبی بغاوت پیدا کرنے کے لیے بھیج رکھا تھا۔ وہ ان لوگوں میں شامل تھے جو انتہائی مطلوب تھے۔ نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی سطح پر وہ موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ لسٹ میں شامل تھے۔ لیکن اس کے باوجود شیخ عیسیٰ المصری تمام خطرات مول لے کر پاکستان کے طول و عرض میں خفیہ ملاقاتیں کرنے لگے۔ وہ اپنی عربی کتاب الولاء البراء کا اردو پشتو ترجمہ کروا کر پورے ملک میں خود پھیلا رہے تھے۔ اس کتاب میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ اسلام کے مطابق جمہوریت صریحاً کفر ہے اور پاکستانی ریاست ایک انفیڈل کافر ریاست ہے۔ اس کتاب میں قرآن و حدیث کے ساتھ 13ویں صدی عیسوی کے مسلم اسکالر امام ابن تیمیہ کے اقوال کو جا بجا کوٹ کیا گیا تھا۔ یاد رہے دوستو کہ یہ بالکل ویسی ہی کتاب تھی جیسی جہمان العتیبی اور عبداللہ کہتانی نے اپنے فالوورز کے لیے مرتب کی تھی۔ یہ وہی عبداللہ کہتانی ہیں جنہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ 20 نومبر 1979 میں خانہ کعبہ کو 2 ہفتوں کے لیے قبضے میں لے لیا تھا۔ جوہمان اور کہتانی کے گروہ نے جو الزامات سعودی حکومت پر لگائے تھے، 100% وہی الزامات اس کتاب میں پاکستانی ریاست پر لگائے گئے تھے۔ اس کتاب میں بھی سعودی عرب کی طرح پاکستان کو کفار کا مددگار ٹھہرا کر اس کے خلاف جنگ کو ہر مسلمان پر فرض قرار دے دیا گیا تھا۔ یاد رہے دوستو کہ اس رائے سے امام ابن تیمیہ کے زمانے سے آج تک مسلمان علماء کی سب سے بڑی اکثریت اتفاق نہیں کرتی، جیسا کہ آپ اسی ویڈیو کے آگے چل کر دیکھیں گے بھی۔ لیکن دوستو، القاعدہ لیڈر شیخ عیسیٰ المصری کو یقین تھا کہ اگر وہ پاکستانی مذہبی طبقے کو یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو گئے کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست نہیں رہی کیونکہ یہ امریکہ کا ساتھ دے رہی ہے، تو پاکستان میں بغاوت کرنا، جسے وہ عربی اصطلاح خروج سے تعبیر کرتے تھے، آسان ہو جائے گی۔ ان کا خیال تھا کہ اگر خروج کامیاب نہ بھی ہوا تو بھی کم از کم اتنا ضرور ہو جائے گا کہ پاکستان امریکہ کی افغان جنگ میں تعاون کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ پھر ان کا یہ اندازہ بھی تھا کہ اگر خروج کامیاب ہو جاتا ہے اور جہادی مائنڈ سیٹ کے لوگ ملک پر یعنی پاکستان پر قبضہ کر لیتے ہیں تو پاکستان دنیا بھر میں جہاد کے لیے، القاعدہ کے جہاد کے لیے بہترین لانچنگ پیڈ کے طور پر استعمال ہو سکے گا۔
وہ اس ایجنڈے اور اپنی کتابوں کی کاپیاں لے کر پاکستان کے بڑے شہروں جیسے فیصل آباد، ملتان، لاہور اور اسلام آباد میں پھر رہے تھے۔ انہوں نے ڈاکٹر اسرار احمد سے ملاقات کی جو پہلے سے اسلامی خلافت کے قیام کے حامی تھے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس کے لیے انہوں نے کبھی بھی ہتھیار اٹھانے کی حوصلہ افزائی خود سے نہیں کی۔ اس کے بعد انہوں نے جماعت اسلامی کے سربراہ قاضی حسین احمد سے ملاقات کی، لشکر طیبہ کے حافظ سعید سے بھی ملے اور مبینہ طور پر مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات کی۔ ان سب سے الگ الگ ملاقاتوں کے دوران انہوں نے اپنی کتاب سے ریاست پاکستان کو غیر مسلم قرار دینے کے لیے مذہبی دلائل پڑھ کر سنائے۔ سب مذہبی لیڈرز نے ان کی باتوں سے اصولی طور پر اتفاق کیا۔ شیخ عیسیٰ نے اس پر ان سے پوچھا کہ اگر آپ میری سب باتوں سے اتفاق کرتے ہیں تو کافر ریاستی اداروں کے خلاف کیوں نہیں نکلتے؟ یہ وہ بات تھی جس پر ان مذہبی لیڈرز نے اتفاق نہیں کیا۔ قاضی حسین احمد نے ان کو جواب دیا کہ اگرچہ آپ کی بات اصولی طور پر درست ہے، لیکن موجودہ حالات میں آپ کی بات پر عمل کرنا پاکستان کے دشمنوں یعنی بھارت اور امریکہ کو خوش کرنے کے مترادف ہوگا۔ لہٰذا ان تمام مذہبی قائدین نے القاعدہ سے تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن یہاں سے ناکامی نے بھی شیخ عیسیٰ کو مایوس نہیں کیا اور وہ سیدھے پہنچے اسلام آباد کے مرکز میں پارلیمنٹ ہاؤس کے قریب لال مسجد میں۔ یہاں انہوں نے غازی برادران سے ملاقات کی اور ان کے سامنے اپنی کتاب سے دلائل پڑھ کر سنائے۔ انہوں نے اسامہ بن لادن کی طرف سے پیغام دیا کہ اگر مولانا آپ ہماری باتوں سے متفق ہیں تو ریاستی اداروں کے خلاف فتویٰ جاری کریں۔ اب دوستو آپ جان چکے ہیں کہ مولانا عبدالعزیز کوئی عام عالم دین نہیں تھے، وہ اس لال مسجد کے منتظم تھے جسے اسٹیبلشمنٹ 1980 کی دہائی سے افغانستان اور کشمیر میں جہاد کے لیے استعمال کرتی رہی تھی۔ یہاں سے جہادی نوجوانوں کو سوویت روس کے خلاف لڑنے کے لیے بھرتی کیا جاتا تھا۔ اگر وہ شیخ عیسیٰ کے مطالبے کو مانتے ہوئے پاک فوج کے خلاف فتویٰ دیتے یا پاکستانی ریاست کو غیر اسلامی ڈکلیئر کرتے تو ان کے والد کے دور سے چلے آنے والے تعلقات برباد ہو سکتے تھے۔ لیکن دوستو حیران کن طور پر انہوں نے شیخ عیسیٰ المصری سے اتفاق کیا۔ پھر انہوں نے مطالبے پر وہی فتویٰ جاری کیا جس میں لکھا گیا تھا کہ القاعدہ اور طالبان کے خلاف آپریشن کے دوران مارے جانے والے پاک فوج کے جوانوں کو شہید نہ کہا جائے اور نہ ہی ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے۔ آپ پچھلی قسط میں جان چکے ہیں کہ اس فتوے پر انہوں نے پاکستان بھر سے 500 دیگر مفتی صاحبان کے دستخط بھی حاصل کر لیے تھے۔ مولانا عبدالعزیز غازی اس فتوے پر آج بھی قائم ہیں، لیکن ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ یہ فتویٰ انہوں نے کسی کے کہنے پر نہیں بلکہ اپنی سوچ سے دیا تھا۔ جو وہ فتویٰ تھا وہ کسی القاعدہ رہنما کے کہنے پر نہیں دیا گیا تھا۔ ایک تو وانا وزیرستان کی طرف سے مجموعی طور پر سوالات آ رہے تھے لال مسجد کے دارالافتاء میں، یہ جو آپریشن ہو رہا ہے اس آپریشن کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا حکومت کا ساتھ دینا چاہیے یا حکومت کا ساتھ دینا صحیح نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں ہماری طرف سے جو دارالافتاء ہے اس سے فتویٰ جاری ہوا تھا اور وہ اس کے کئی نکات تھے۔ ایک نکات تو یہ تھے کہ یہ وانا وزیرستان کا جو آپریشن کیے جا رہا ہے مجاہدین کا، یہ آپریشن صحیح نہیں ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تو یہ اس حوالے سے فتویٰ جاری کیا گیا تھا، نہ کہ کسی القاعدہ رہنما کے کہنے پر جاری کیا گیا تھا۔ اس کے بعد 6 اپریل 2007 کے خطبہ جمعہ میں مولانا عبدالعزیز نے لال مسجد اور جامع حفصہ کی حدود میں نفاذ شریعت کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے حکومت کو 1 ماہ کی ڈیڈ لائن دی کہ اسلام آباد کی ویڈیو شاپس بند کر دی جائیں۔ مولانا عبدالعزیز نے لال مسجد میں علماء کرام پر مشتمل ایک شریعت کورٹ بنا دی اور مبینہ فحاشی کے اڈوں پر چھاپے مار کر خواتین کو اغوا کرنے اور ان کے لیے سینٹر قائم کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے حکومت کو وارننگ دی کہ ملک بھر سے 5 لاکھ فحاشی کے اڈے اور شراب بند کر دی جائے ورنہ وہ خود ایکشن لیں گے۔ لال مسجد اور جامع حفصہ میں جہاد کے لیکچرز دیے جانے لگے اور منسلک مدارس کے تہہ خانوں میں اسلحہ جمع ہونے لگا۔ 6 سے 7 ہزار طلباء اس وقت ان اداروں میں موجود تھے۔ اسی جذباتی ماحول میں جامع حفصہ کی وہ سینکڑوں طالبات جنہوں نے چلڈرن لائبریری کے باہر دھرنا دے رکھا تھا، انہوں نے بچوں کی لائبریری پر قبضہ کر لیا۔
مولانا عبدالعزیز اپنے بعد کے انٹرویوز میں بھی اس بات سے انکار نہیں کرتے کہ انہوں نے بچوں کی لائبریری پر قبضہ کیوں کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسا اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے ریاست پر دباؤ ڈالنے کے لیے کیا تھا۔ دیکھیں، لائبریری پر قبضے کا مقصد بھی ایک احتجاج تھا، ایک پیغام دینا تھا۔ تو ہم احتجاج کر رہے تھے اور پورے ملک کو ایک پیغام دے رہے تھے اور حکومت کو ایک پیغام دے رہے تھے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کیا جائے۔ 6 اپریل کے اعلان جمعہ کے بعد سے سر سے پاؤں تک سیاہ برقعوں میں لپٹی ہزاروں طالبات ڈنڈے لہراتی اسلام آباد کی سڑکوں پر نظر آنے لگیں۔ ان کا مطالبہ تھا کہ جب تک ان کے مطابق شریعت نافذ نہیں کی جاتی وہ چلڈرن لائبریری خالی نہیں کریں گی۔ MQM کے قائد الطاف حسین نے کراچی میں لال مسجد اور جامع حفصہ کے اقدامات کے خلاف بڑا احتجاج شروع کر دیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اگر ان سے قبضہ نہ چھڑوایا گیا تو دمادم مست قلندر ہوگا۔ امریکہ بھی ایک دن پہلے وارننگ دے چکا تھا کہ وہ امداد اسی صورت میں دے گا اگر پاکستان القاعدہ اور اس سے منسلک تنظیموں کے خلاف کارروائی کرے گا۔ آپ جان چکے ہیں کہ القاعدہ ایسٹس کی تفصیلات میں لال مسجد شامل تھی۔ اپنے خلاف آپریشن کا امکان دیکھتے ہوئے مولانا عبدالعزیز بار بار دھمکیاں دے رہے تھے کہ اگر ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا گیا تو وہ خودکش حملے شروع کر دیں گے۔ اسی دن شام تک لال مسجد کے طلبہ و طالبات نے اسلام آباد کے شاپنگ سٹورز میں موسیقی اور فلموں کی دکانوں کے خلاف ایکشن لینا شروع کر دیا۔ دکانوں کو زبردستی بند کروا دیا جاتا اور دکانوں سے متنازع فلمز کی کیسٹس نکال کر آگ لگا دی جاتی۔ حکومت نے جب مبینہ طور پر لال مسجد کی مدد کو آنے والے سینکڑوں طلباء کو گرفتار کیا تو مولانا نے ایک بار پھر وارننگ دی کہ اگر ہمارے خلاف ریاستی طاقت استعمال کی گئی تو ہم جہاد کا اعلان کر دیں گے۔ انہوں نے بار بار کے مطالبے کے باوجود چلڈرن لائبریری چھوڑنے سے بھی انکار کیا اور کہا کہ ایک بار اسلامی نظام نافذ کر دیں پھر لائبریری سمیت چاہے ہمارے تمام مدارس بھی اپنے قبضے میں لے لیں۔ مولانا عبدالعزیز اور مولانا عبدالرشید یہ سب کر رہے تھے کیونکہ انہیں یقین دلایا گیا تھا کہ اگر ان کے خلاف ایکشن ہوا تو پوری القاعدہ اور منسلک تنظیمیں ان کی طرف سے لڑیں گی۔ پھر انہیں یہ بھی یقین تھا کہ اگر وہ اپنی نفاذ اسلام کی تحریک کو کامیابی سے چلا پائیں تو 13,500 مدارس کے 18 لاکھ طلبہ ان کے ساتھ مل جائیں گے۔ اس سے ریاست کو اپنی شرائط پر چلانا یا مذہبی طبقے کی مدد سے بغاوت کروانا آسان ہو جائے گا۔ دوستو، لال مسجد، جامع حفصہ اور جامع افریدیہ سے یہ سب کارروائیاں اسلام آباد کے عین مرکز میں ہو رہی تھیں۔ یہ سب کچھ روکنے کے لیے اور عالمی سبکی سے بچنے کے لیے حکومت نے مذہبی وزیر کو متحرک کیا۔ وزیر مذہبی امور اعجاز الحق جنرل ضیاء الحق کے بیٹے تھے اور ان کا غازی برادران سے تعلق سوویت افغان جنگ کے زمانے سے چلا آ رہا تھا۔ انہوں نے اپنا پرانا تعلق استعمال کرتے ہوئے غازی برادران کو سمجھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے مولانا عبدالعزیز کے پاؤں پکڑے، ہاتھ جوڑے اور کہا، آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں ایک آگ کا سمندر دیکھ رہا ہوں۔ مولانا نے یہ سب سنا لیکن اپنے عمل میں تبدیلی سے انکار کر دیا۔ جنرل پرویز مشرف پر عالمی دباؤ مسلسل بڑھ رہا تھا کہ وہ لال مسجد کے منتظمین کے خلاف آپریشن کریں۔ ایسے میں چودھری شجاعت حسین نے جنرل مشرف کو مشورہ دیا کہ مولانا عبدالعزیز کے استاد مفتی تقی عثمانی کو کراچی سے اگر اسلام آباد بلا لیا جائے تو شاید وہ غازی برادران کو قائل کر سکیں۔ مفتی تقی عثمانی مولانا عبدالعزیز کے روحانی استاد اور ان کے والد کے قریبی تعلق دار تھے۔ انہوں نے اپنے شاگرد سے ملاقات کی اور پوچھا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مولانا نے جواب دیا کہ وہ پاکستان میں اسلامی نظام حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی نے سوال کیا کہ آپ کس طرح کا اسلام چاہتے ہیں؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا یا پھر آپ کا اپنا؟ مولانا عبدالعزیز نے جواب دیا، ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ماڈل ہمارا ماڈل ہے۔ اس پر ان کے استاد نے ذرا سخت سوال کرتے ہوئے پوچھا کہ اگر آپ درست کہہ رہے ہیں تو ذرا بتائیے کہ بچوں کی لائبریری پر قبضہ، قصبیوں اور پولیس اہلکاروں کو اغوا کر کے مسجد میں بند کرنا اور فلموں کو آگ لگا کر شہر کا امن و امان تباہ کرنا پیغمبر اسلام کے کون سے حکم سے یا عمل سے ثابت ہے؟ کیا ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں کبھی ایسا کچھ کیا تھا یا پھر ان کے بعد کبھی ہمارے بزرگوں نے اسلام کو پھیلانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا تھا؟ اس پر جواب دینے کے بجائے لال مسجد کے امام نے سر جھکا کر خاموشی اختیار کر لی۔ چند لمحوں کی خاموشی پر ان کے استاد مفتی تقی عثمانی بولے،
عبدالعزیز مجھے جواب چاہیے۔ مولانا نے کہا آپ میرے روحانی استاد اور پیشوا ہیں، میں آپ سے بحث نہیں کر سکتا۔ تقی عثمانی سمجھے کہ شاید مولانا نے ان کی بات مان لی ہے۔ انہوں نے اتمام حجت کے لیے پوچھا کیا میں سمجھوں کہ آپ آئندہ ایسے تمام اقدامات نہ کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں؟ حیران کن طور پر مولانا عبدالعزیز نے اپنے استاد کو نفی میں جواب دیا اور کہا کہ میں جو کر رہا ہوں وہی کرتا رہوں گا کیونکہ میں اسے درست سمجھتا ہوں۔ مفتی تقی عثمانی نے حیرت سے پوچھا اس کے باوجود کہ آپ کے پاس قرآن و حدیث سے کوئی دلیل نہیں؟ اس کے جواب میں ایک بار پھر مولانا عبدالعزیز خاموش رہے۔ اب مفتی تقی عثمانی نے قدرے غصے سے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ میں آپ کا استاد ہوں۔ یاد رکھیں آج سے ہمارا استاد شاگرد کا رشتہ ختم ہوا۔ آج کے بعد کسی سے مت کہیے گا کہ آپ میرے شاگردوں میں سے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی نے یہ کہا اور اٹھ کر چل دیے۔ مولانا عبدالعزیز نے انہیں روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی، بس سر جھکائے آنسو بہاتے رہے۔ مولانا عبدالعزیز آج بھی مفتی تقی عثمانی کو اپنا استاد تو تسلیم کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ با ادب ہو کر اختلاف کرنا جائز بات ہے۔ لیکن اپنے استاد سے ادب کے دائرے میں قرآن و سنت کی روشنی میں اختلاف کرنے میں ہمیں اجازت ہے۔ وہ ہمارے بزرگ ہیں لیکن ہم ان سے اختلاف کرتے ہیں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ یہ ریاست کا فرض ہے برائی کرو گے، ہمارا موقف یہ ہے کہ ریاست تو برائی کو جنم دے رہی ہے۔ مولانا تقی عثمانی کے ناکام مذاکرات کے بعد اب ایک آخری کوشش کے طور پر حکومت پاکستان نے ہنگامی طور پر امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس سے پاکستان آنے کی درخواست کی۔ 29 مئی 2007 کے دن وہ پاکستان آئے۔ جامعہ اشرفیہ اور بادشاہی مسجد لاہور میں لاکھوں مسلمانوں نے ان کی امامت میں نمازیں ادا کیں۔ اسلام آباد کی فیصل مسجد میں خطبہ جمعہ بھی انہوں نے دیا اور کہا کہ اسلام کے لیے پاکستان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ انہوں نے کسی بھی کالعدم تنظیم کا نام لیے بغیر کہا کہ اسلام میں شدت پسندی کی کوئی گنجائش نہیں، تشدد کے بجائے مذاکرات کا راستہ اپنایا جانا چاہیے۔ جمعے کے خطبے کے دوران فیصل مسجد میں 4 لاکھ مسلمان موجود تھے، جہاں انہوں نے پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانے کی دعا کروائی۔ انہوں نے کہا دہشت گردی کا حل مذاکرات سے نکالا جانا چاہیے، دشمنوں کے ہاتھ میں نہیں کھیلنا چاہیے۔ انہوں نے لال مسجد منتظمین کو مشورہ دیا کہ مساجد کو فتنہ انگیزی کے لیے استعمال نہ کریں۔ انہوں نے مساجد میں پناہ لے کر بیٹھ جانے کو بھی غلط کہا۔ وزیر اعظم اور صدر جنرل پرویز مشرف سے بھی انہوں نے ملاقات کی اور اس کے بعد وہ سعودی عرب واپس چلے گئے۔ لیکن دوستو، امام کعبہ کے مساجد کو فتنہ انگیزی کے لیے استعمال کرنے والے بیان پر لال مسجد میں بہت ناراضی پیدا ہوئی۔ اسی لیے امام کعبہ کی موجودگی کے دوران ہی لال مسجد کے باہر امام کعبہ کے فتوے کے خلاف پوسٹرز آویزاں کر دیے گئے۔ جامع حفصہ میں تقریب کے دوران الزام لگایا گیا کہ حکومت انہیں سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے اور انہیں نامکمل معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ امام کعبہ کی واپسی تک معاملات پرامن نہ ہونے کی وجہ سے لگ رہا تھا کہ کسی بھی وقت لال مسجد کے خلاف آپریشن شروع ہو جائے گا۔ شاید اسی لیے اسی دن جنوبی وزیرستان سے طالبان کے ترجمان حاجی عمر نے بیان دیا کہ اگر لال مسجد کے خلاف آپریشن کیا گیا تو وہ پاکستان کے خلاف اعلان جہاد کر دیں گے۔ طالبان ترجمان نے بتایا کہ وہ لال مسجد کے منتظمین سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ دوستو، طالبان اور القاعدہ منسلک تنظیموں کے رابطے ہی غالباً وہ سہارے تھے جن کے بل پر مولانا عبدالعزیز اپنی سرگرمیاں بند کرنے پر تیار نہیں تھے اور نہ ہی وہ چلڈرن لائبریری کا قبضہ چھوڑ رہے تھے۔ وہ شریعت کے نفاذ سے کم کسی چیز پر راضی نہیں تھے۔ میڈیا 24 گھنٹے اس ایشو پر لائیو کوریج کر رہا تھا۔ نہ صرف پاکستانی میڈیا بلکہ دنیا بھر میں مسلسل اس خبر کو تشویش سے دیکھا جا رہا تھا۔ حکومت ان کے خلاف ایکشن لینا چاہتی تھی، لیکن سیاسی عدم استحکام، ملک میں جاری وکلاء کی پرزور تحریک اور سیکیورٹی صورتحال کی وجہ سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ کب اور کیسے ایکشن لیا جائے۔ لیکن ایسے میں لال مسجد کے جنگجوؤں سے ایک ایسی غلطی ہوئی جو آخری ثابت ہوئی۔ یہ غلطی کیا تھی؟ جنرل مشرف نے کیوں کہا کہ وہ زندگی میں اتنے شرمندہ پہلے کبھی نہیں ہوئے؟ لال مسجد کے تہہ خانوں میں کون تھا؟ پاک فوج کے SSG کمانڈو کرنل ہارون الاسلام کو کس نے گولی ماری؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے، لیکن ہسٹری آف پاکستان کی اگلی قسط میں
اتوار 24 جون 2007 سر سے پاؤں تک سیاہ برقعے میں لپٹی 10 خواتین اپنے 20 لٹھ بردار مرد ساتھیوں کے ساتھ اسلام آباد کے پوش علاقے F8 میں داخل ہوئیں۔ ڈنڈے ہاتھوں میں لہراتی یہ خواتین اور مرد لال مسجد کے طلبہ و طالبات تھے۔ اتوار کی صبح ان کا مشن ایک چائنیز مساج سینٹر پر حملہ کرنا تھا۔ یہ برقع پوش مردوزن چائنیز مساج سینٹر کے قریب پہنچے، گیٹ پر کھڑے 3 پاکستانی گارڈز کو غیر مسلح کیا اور اندر داخل ہو گئے۔ برقع پوش خواتین نے وہاں موجود 7 چائنیز خواتین اور 2 پاکستانی مردوں کو چپ چاپ اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا، لیکن جب انہوں نے جانے سے انکار کیا تو لٹھ بردار نوجوانوں نے ان پر لاٹھیاں برسائیں اور انہیں اغوا کر کے اپنے ساتھ لال مسجد لے آئے۔ اس اغوا کے کچھ دیر بعد لال مسجد کے ایک ترجمان نے میڈیا کو بتایا کہ اس مساج سینٹر کو قہبہ خانے کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ کئی بار انتظامیہ کو وارننگز دی گئیں، اطلاعات دی گئیں، لیکن کسی نے ان کی بات نہیں سنی۔ اس لیے اب لال مسجد انتظامیہ کو خود سے ایکشن لینا پڑا ہے۔ دوستو، 6 اپریل 2007 کے اعلان شریعت کے بعد سے اب تک چینی مساج سینٹر پر حملہ لال مسجد انتظامیہ کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ وہ بھلا کیسے؟ برقع پہنے فرار ہونے کی کوشش کرنے والے عالم دین کون تھے؟ غازی عبدالرشید کے تہہ خانے تک جب پاک فوج پہنچ گئی تو انہیں فون پر ہتھیار ڈالنے سے کس نے منع کیا؟ لال مسجد آپریشن کیسے مکمل ہوا اور اس کے نتائج کیا نکلے؟ میں ہوں فیصل اڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی ہسٹری آف پاکستان سیریز کی اس قسط میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ دوستو، چینی مساج سینٹر پر ہونے والی کارروائی لال مسجد کے تحت اسلام آباد میں چلنے والے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسکواڈ نے کی تھی۔ یہ اسکواڈ مولانا کے نفاذ شریعت منصوبے کا حصہ تھا۔ اس منصوبے کے تحت چند ہفتے قبل بھی لال مسجد کے نوجوان چند پولیس افسران کو مبینہ طور پر ایک قہبہ خانے سے پکڑ کر لے آئے تھے، لیکن وہ چاروں پولیس افسران مقامی تھے، پاکستانی تھے۔ وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں بنے، لیکن اب چائنیز کو مارنا، پکڑنا اور اغوا کر کے بند کر دینا لال مسجد منتظمین کی بہت بڑی غلطی بننے والی تھی۔ جب لال مسجد کے لوگ یہ کارروائی کر رہے تھے تو یہ وہی دن تھے جب چینی شہر بیجنگ میں اولمپکس 2008 کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ چین ان اولمپکس کو اپنے لیے جدید تاریخ کا ایک سنگ میل سمجھتے تھے۔ وہ اس میں کوئی بدنظمی، ہنگامہ یا دہشت گردی برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے، لیکن اس میں بدنظمی کا خدشہ انہیں بہرحال تھا۔ چین میں معلومات کافی خفیہ رکھی جاتی ہیں، لیکن بعد کی خبروں میں چینی حکومت نے تسلیم کیا کہ انہیں اولمپکس کی کامیابی میں سب سے زیادہ خطرہ القاعدہ سے منسلک چینی اغور مسلمانوں کی تنظیم سے تھا۔ اولمپکس کے دوران ہی ان کے یہ خدشے درست بھی ثابت ہو گئے تھے، جب چین کے ایک مغربی صوبے میں بم حملوں سے 8 سیکیورٹی چینی اہلکار ہلاک کر دیے گئے۔ چین نے اس خبر کو دوران اولمپکس کافی خفیہ رکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ پھر بھی لیک ہو گئی تھی۔ اولمپکس سے پہلے ہی اغور مسلم سے منسلک تنظیم ترکستان اسلامک پارٹی کی طرف سے دھمکیوں کی ویڈیوز اور بیانات بھی آنا شروع ہو گئے تھے۔ چینی ایکسپرٹس کے خیال میں چین میں موجود القاعدہ ایسٹس کے لیے بیجنگ اولمپکس خود کو مشہور کروانے کا بہترین موقع تھا، اس لیے وہ اس موقع پر جو بھی ان سے بن پڑا وہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سب کچھ سے بچنے کے لیے چینی حکومت نے اغور جنگجوؤں کے لیے ناقابل رحم ایبسولوٹلی نو مرسی کی پالیسی اپنا رکھی تھی، جیسا کہ بعد کی لیک فائل سے یہ ثابت بھی اب ہو چکا ہے۔ اب چین کا سنکیانگ صوبہ چونکہ پاکستان کے بارڈر پر ہے، اس لیے چینی سیکیورٹی ادارے پاکستان سے مسلسل رابطے میں تھے، چونکہ اسی صوبے میں اس تنظیم کے زیادہ اراکین موجود تھے۔ پھر اولمپکس میں پاکستانیوں کی بھرپور شرکت کے لیے بھی چین کئی طرح سے پاکستان سے تعاون کر رہا تھا۔ اب دیکھیے کہ ایک طرف تو یہ چین کی ضرورت تھی، تو دوسری طرف ٹھیک انہی دنوں پاکستان کو بھی چین کی اشد ضرورت تھی۔ 2005 میں بھارت اور امریکہ کی نیوکلیئر ڈیل ہوئی تھی۔ اس ڈیل کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان نے بھی چین سے ایک نیوکلیئر معاہدے پر کام شروع کیا۔ اس پاک چین معاہدے کے تحت چین پاکستان کے چشمہ نیوکلیئر پلانٹ کو اپ گریڈ کر رہا تھا۔ ان سب معاملات پر میٹنگ انہی دنوں میں ہو رہی تھیں جب لال مسجد کے برقع اسکواڈ نے 7 چائنیز کو اغوا کر لیا۔
چین میں یہ معاملہ بے حد سنجیدگی سے لیا گیا، یہاں تک کہ عوامی سطح پر بھی یہ وہاں موضوع بحث تھا۔ عوام کے ایک سیکشن کی طرف سے چینی کمیونسٹ پارٹی یعنی حکمران پارٹی کو ان کے فورن آفس میں کیلشیم کی گولیوں کا ایک پیکٹ بھیجا گیا، یعنی تنزیہ طور پر کسی چینی نے کیلشیم کی گولیاں بھیج کر اپنی حکومت سے کہا تھا کہ اگر آپ میں اپنے شہریوں کو بیرون ملک بچانے کی ہمت نہیں تو یہ طاقت کی گولیاں کھا لیجئے، شاید اس سے طاقت۔ چینی حکومت اور خاص طور پر پاکستان میں چینی سفیر لیو جاہوئی اس بارے میں بہت حساس تھے۔ لال مسجد سے کچھ ہی فاصلے پر اپنے دفتر میں موجود چینی سفیر مسٹر لیو جاہوئی فوراً متحرک ہو گئے۔ انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم شوکت عزیز سے بات کی، مولانا فضل الرحمان سے بھی مدد کی درخواست کی، لیکن آخر میں ان کے کام آئے کاف لیگ کے لیڈر سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین۔ چودھری شجاعت حسین مبینہ طور پر اس چینی کلینک کے کلائنٹ بھی رہ چکے تھے جن کے لوگوں کو اغوا کیا گیا تھا۔ چودھری شجاعت حسین نے ان کی مدد کی اور چینی سفیر کی براہ راست بات لال مسجد کے منتظم مولانا عبدالرشید سے کروا دی۔ عبدالرشید غازی نے چینی سفیر کو یقین دلایا کہ مساج سینٹر کی خواتین کو کچھ نہیں کہا جائے گا اور جلد رہا کر دیا جائے گا۔ انہوں نے اغوا کی گئی چینی خواتین سے سفیر کی بات بھی کروا دی۔ اس وعدے کے باوجود اسلام آباد کے پولیس آفیشلز، وزیر اعظم شوکت عزیز اور صدر جنرل پرویز مشرف کی مسلسل کوششوں سے چینی مغویوں کو رہا ہونے میں 5 گھنٹے مزید لگے۔ اس دوران چینی صدر ہو جنتاؤ مسلسل صدر مشرف سے رابطے میں رہے اور اپنے آفس میں وہ مسلسل بریفنگ بھی لیتے رہے۔ لال مسجد نے چینی خواتین اور ملازمین کو چھوڑا تو ایک لکھی ہوئی پریس کانفرنس کی۔ اس لکھی ہوئی پریس کانفرنس سے لگتا تھا کہ لال مسجد کے اندر کوئی بورڈ یا شورا موجود ہے جس نے اس پریس کانفرنس کا ٹیکسٹ، اس کا متن اپروو کیا ہے۔ پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ ہم مخلوط مساج سینٹر کو بند کرنے کی یقین دہانی اور پاک چین دوستی کو مد نظر رکھتے ہوئے 9 چینی باشندوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ تحریک طلبہ و طالبات نے اسلام آباد انتظامیہ سے اسلام آباد میں مخلوط مساج سینٹرز کو بند کرنے کی یقین دہانی اور پاک چین دوستی کو مد نظر رکھتے ہوئے 9 خواتین و حضرات کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ انہوں نے غیر ملکی صحافیوں سے بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ان سینٹرز میں خواتین مردوں کا مساج کرتی ہیں جو کہ غیر اسلامی طریقہ ہے۔ لیڈیز ڈوئنگ مساج ٹو دا میل از ناٹ الاؤڈ اکارڈنگ ٹو اسلامک ویلیوز۔ پریس کانفرنس کے بعد چائنیز خواتین کو سر سے پاؤں تک سیاہ برقع پہنا کر چینی سفیر کی طرف رخصت کر دیا گیا۔ چینی خواتین رہا ہو گئیں، لیکن معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا۔ اسی دن بیجنگ میں پاکستانی وزیر داخلہ کی چینی پبلک سیکیورٹی منسٹر یویانگ کانگ سے ملاقات تھی۔ یہ میٹنگ اگلے سال چین میں ہونے والے کھیل کے عالمی مقابلوں یعنی بیجنگ اولمپکس کے سلسلے میں تھی۔ اس میٹنگ میں چینی منسٹر نے کچھ سخت مطالبات کی۔ یہ مطالبات کیا تھے ان کا پاکستانی وزیر داخلہ نے تو تذکرہ نہیں کیا، لیکن اس ملاقات کے بعد 27 جون کو ان چینی منسٹر نے جو باتیں سرعام کی وہ بہت سخت تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے پاکستان ان دہشت گردوں اور ان تنظیموں کے خلاف سخت ایکشن لے گا جنہوں نے چینی شہریوں پر تشدد کیا اور ان مجرموں کو سخت سزا دے گا۔ پھر یہیں پر بس نہیں ہوا، بلکہ چینی صدر ہو جنتاؤ نے یہی پیغام صدر جنرل پرویز مشرف کو فون کال کر کے دیا۔ اس کے بعد چینی مسلح افواج پیپلز لبریشن آرمی کے سینئر آفیشلز نے بھی صدر جنرل پرویز مشرف کو فون کر کے سخت ایکشن لینے کا مطالبہ کیا۔ اب یوں تھا کہ پاکستان کو چینی حکومت نہ صرف یہ الزام دے رہی تھی کہ وہ چین مخالف دہشت گردوں کو برداشت کر رہے ہیں، بلکہ چینی اسٹیبلشمنٹ کا یہ بھی ماننا تھا کہ چینی مساج سینٹر پر حملہ دراصل لال مسجد کے اندر موجود ان اغور جنگجوؤں کا تھا جو چین کو دہشت گردی کے جرائم میں مطلوب تھے۔ جنرل مشرف نے اس کے بعد ایک فیصلہ لیا۔ ہو سکتا ہے یہ فیصلہ انہوں نے چینی دباؤ پر لیا ہو، یا ہو سکتا ہے انہوں نے یہ فیصلہ خود لے کر چینی دباؤ کو بہانہ بنایا ہو، لیکن جنرل مشرف نے لال مسجد واقعے کے مہینوں بعد جب ایمرجنسی لگائی تو اپنی تقریر میں یہ بھی کہا کہ انہیں چینی باشندوں کے اغوا پر بہت شرمندگی ہوئی تھی اور انہیں چینی لیڈر سے ذاتی طور پر معافی مانگنا پڑی تھی کہ اتنے اچھے دوستوں کے ساتھ ہمارے ہاں اتنا برا سلوک ہوا۔
ہمارے چائنیز دوست کے 7 چائنیز کو اغوا کر کے یرغمال بنایا گیا. یہ شرمناک حادثہ اس ملک کے لوگوں کے ساتھ جو ہمارا بہترین دوست، جو ہمارا ہمیشہ ساتھ دیا، جس نے جو ہماری مصیبتوں میں مشکلات میں ہمارے ساتھ رہا، پورے وقت ہماری مدد کرتا رہا، ہر لحاظ سے، اکنامک لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، ڈیفنس کے لحاظ سے ہماری مدد ہمیشہ کی اس نے. اب وہ ملک، اس کے باشندوں کو یرغمال بنانا اور مارنا، یہ شرمناک حادثہ. اور جب اس ملک کے پریزیڈنٹ کا مجھے میسج آئے کہ ان کے شہریوں کو یہاں حفاظت دی جائے، یہ میری نظر میں ہمارے ملک کے لیے، تمام عوام کے لیے ایک شرم کا باعث ہے. وجہ جو بھی ہو، جنرل مشرف نے 3 جولائی 2007 کو سیکیورٹی اداروں کو لال مسجد کے گھیراؤ کا حکم دے دیا. رینجرز اور پولیس نے لال مسجد اور اس سے منسلک جامعہ حفصہ کا محاصرہ کر لیا. مولانا عبدالعزیز کے ساتھ 3 سے 5 ہزار طلبہ و طالبات اندر موجود تھے. کچھ غیر ملکی جنگجو بھی تھے. ان سب نے محاصرے سے پہلے ہی مسجد اور مدرسے کے اوپر مورچے بنا لیے. کلیشنکوفوں کے منہ باہر کی طرف کر کے انہوں نے دھمکی دی کہ اگر ان پر حملہ کیا گیا تو وہ بھرپور جواب دیں گے. حکومت نے لال مسجد انتظامیہ سے کہا کہ اگر غازی برادران خود کو، طلبہ و طالبات کو اور اپنے غیر ملکی ساتھیوں کو حکومت کے حوالے کر دیں تو انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. جو لوگ حکومت کو مطلوب ہیں ان کے علاوہ باقی تمام طلبہ و طالبات کو پرامن طور پر گھر جانے دیا جائے گا. مولانا حضرات کو پیغام بھیجا گیا کہ ان کے مدارس بھی علماء کے ایک بورڈ کے سپرد کر دیے جائیں گے. حکومت ان کو اپنی تحویل میں نہیں لے گی. یہ پیغامات چودھری شجاعت حسین کے ذریعے بھی پہنچائے گئے. چودھری شجاعت حسین کے مطابق لال مسجد منتظمین ہر بات پر مان گئے تھے، لیکن جو بات وہ نہیں مان رہے تھے وہ تھی ان کے غیر ملکی ساتھیوں کی حوالگی. لال مسجد والے اپنے غیر ملکی جنگجوؤں کو، اپنے ساتھیوں کو محفوظ راستہ دینے کا مطالبہ کر رہے تھے اور حکومت یہ راستہ دینے پر تیار نہیں تھی. وہ انہیں ہر صورت میں گرفتار کرنا چاہتی تھی. جب مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہوئے تو اس دوران اندر موجود طلباء کے والدین بڑی تعداد میں مسجد کے باہر سیکیورٹی حصار کے قریب آ کر بیٹھ چکے تھے. وہ اپنے بچوں کو ہر صورت ساتھ لے جانا چاہتے تھے. حکومت نے طلباء و طالبات کو باہر نکلنے کا وقت دیا اور کہا کہ جو گھر جانا چاہے وہ تلاشی دے کر اور نام پتہ ریکارڈ کروا کر جا سکتا ہے. پہلے دن اور اگلے چند گھنٹوں میں ہزاروں طلباء و طالبات اپنے والدین کے ساتھ گھروں کو چلے گئے. جو چلے گئے وہ تو چلے گئے، لیکن جو باقی رہ گئے انہوں نے الجہاد الجہاد کے نعرے لگاتے ہوئے پوزیشنز سنبھال لی. خندقیں کھود لی گئیں، کلیشنکوفیں نصب کر دی گئیں اور ماسک پہن کر آنسو گیس سے نپٹنے کی تیاری بھی کر لی گئی. دیکھنے والے حیران تھے کہ ایک مسجد میں اتنا اسلحہ اور تربیت یافتہ جنگجو کہاں سے آ گئے. ادھر سیکیورٹی فورسز نے بھی ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے مورچے بنا لیے تھے. پاک فوج کے جوان اسلحے سمیت بختر بند گاڑیاں دوڑاتے ہوئے لال مسجد کے باہر پہنچ گئے. 3 جولائی 2007 کی رات آپریشن سائلنس پورے شور و غوغا کے ساتھ شروع ہوا. اس آپریشن کو آپریشن سائلنس کا نام دیا گیا تھا. اس سے پہلے لال مسجد کے ارد گرد کے علاقے میں کرفیو بھی نافذ کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود جامعہ حفصہ اور لال مسجد سے نوجوانوں کے لٹھ بردار گروہ باہر نکلے اور انہوں نے پولیس اہلکاروں سے اسلحہ چھین لیا. انہوں نے مسجد کے قریب گرلز اسکول، محکمہ ماحولیات اور اسٹیٹ بلڈنگ میں پیٹرول بمز پھینک کر آگ لگا دی. مولانا عبدالعزیز نے لاؤڈ سپیکر پر جہادی ترانے اور اعلانات کا سلسلہ جو پہلے سے جاری تھا اسے تیز تر کر دیا. اس طرح وہ اپنے ہزاروں طلباء کو جوش دلا رہے تھے، جہاد اور شہادت پر ابھار رہے تھے. مولانا کے مطابق ان کے طلباء نے خودکش حملے بھی شروع کر دیے تھے، جن میں سے ایک محکمہ ماحولیات کے دفتر میں کیا گیا. اس حملے میں 7 پولیس اہلکار جان سے چلے گئے. رات بھر اسلام آباد گولیوں کی آوازوں سے اور دھماکوں سے گونجتا رہا اور صبح کے اخبارات چھپے تو مختلف ذرائع سے مرنے والوں کی تعداد 12 سے 20 تک بتائی گئی، جبکہ 400 زخمیوں کی تعداد اس کے علاوہ تھی. مرنے والوں میں جامعہ کے طلباء کے علاوہ 2 رینجرز اہلکار، ایک صحافی اور ایک تاجر بھی شامل تھا.
اب حالات نازک ہوتے دیکھے تو فوج کے کمانڈوز کو طلب کر لیا گیا۔ یہ SSG کمانڈوز تھے۔ اتنی ٹینس صورتحال میں بار بار جامعہ میں موجود طلباء کو موقع دیا جاتا رہا کہ وہ قطار بنا کر باہر آئیں تاکہ انہیں تلاشی اور ریکارڈ رکھنے کے بعد جانے دیا جائے۔ یہ پیغام باہر سے مسلسل اندر بھیجا گیا کہ پرامن طور پر ہتھیار ڈالنے والوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ سینکڑوں کی تعداد میں طلبہ و طالبات پھر باہر آئے، کچھ زخمیوں اور لاشوں کو بھی باہر نکالا گیا۔ اس دوران مسجد اور مدرسے کا پانی اور بجلی بند کر دی گئی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ تنگ آ کر خود ہی باہر آ جائیں اور صرف وہ لوگ اندر رہ جائیں جن کے خلاف حقیقت میں آپریشن کیا جانا مطلوب تھا۔ حکومت نے ایک مرتبہ پھر خفیہ سفارتکاری کرتے ہوئے لال مسجد منتظمین کے قریبی جہادی ساتھی کالعدم حرکت المجاہدین کے سربراہ مولانا فضل الرحمان خلیل کو اندر بھیجا۔ انہوں نے مولانا عبدالعزیز اور ان کے بھائی غازی عبدالرشید کو وارننگ دی کہ آپ لوگوں کے اقدامات نے لال مسجد کو انٹرنیشنل ہیڈ لائن بنا دیا ہے، فوج ایکشن لینے پر مجبور ہے۔ انہوں نے سمجھایا کہ کسی بھی فوجی آپریشن سے بچنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ آپ پرامن طور پر ہتھیار ڈال دیں۔ انہوں نے گارنٹی دی کہ آپ کو چند ماہ عزت سے جیل میں رکھ کر رہا کر دیا جائے گا، لیکن دونوں بھائی اپنے پرانے ساتھی کے سمجھانے پر بھی نہیں مانے۔ وہ کسی صورت غیر ملکیوں کو حوالے کرنے پر تیار نہیں تھے۔ وہ مسلسل شریعت کے نفاذ اور غیر ملکیوں کو محفوظ راستہ دینے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ایسے میں یہ ہوا کہ مسجد کے اندر ایک مشاورت ہوئی جس میں طے پایا کہ مولانا عبدالعزیز کسی طرح مسجد سے زندہ باہر نکل جائیں گے اور کسی دوسری جگہ سے پاکستان میں نفاذ شریعت کی تحریک کی قیادت کریں گے۔ دوستو، وہ ایسا اس لیے کر رہے تھے کہ القاعدہ کے وہ رہنما جو اس ساری تحریک اور بندوبست کا ماسٹر مائنڈ تھے، وہ مولانا عبدالعزیز کو پاکستان میں نفاذ شریعت کا فیس، چہرہ بنانا چاہتے تھے۔ ان کے خیال میں وہ اپنے ہزاروں طلبہ اور سینکڑوں مدارس کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے پاکستان میں ایک ایسا انریسٹ، ایسی بغاوت پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جو القاعدہ کے لیے مددگار کا کام کرے گی۔ اس سے القاعدہ کے خیال میں کم از کم یہ تو ضرور ہوگا کہ ان کے خلاف کوئی سیکیورٹی ادارہ آپریشن نہیں کر پائے گا۔ کسی محفوظ جگہ پر جا کر تحریک کی کمان سنبھالنے کا عزم لیے مولانا عبدالعزیز نے فرار ہونے کا ایک پروگرام بنایا۔ ایسا تھا کہ 4 جولائی 2007 کی رات جو طالبات سرنڈر کر کے جامعہ حفصہ مدرسے سے باہر آ رہی تھیں اور انہیں ان کے والدین لینے کے لیے آئے ہوئے تھے، ان خواتین میں، ان طالبات میں ایک لمبے قد کی عورت بھی جا رہی تھی۔ اس سر سے پاؤں تک سیاہ برقعے میں ملبوس خاتون پر ایک پولیس اہلکار کو شک گزرا۔ اس اہلکار نے جب ایک خاتون کی مدد سے بلند قامت عورت کا برقع الٹ کر دیکھا تو یہ خاتون نہیں بلکہ مولانا عبدالعزیز غازی تھے جو عورت کے بھیس میں فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی سیکیورٹی اداروں نے گرفتار کیا اور اپنی تحویل میں لے لیا۔ اگلے دن انہیں PTV پر پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اسلام میں بھیس بدل کر فرار ہونے کی اجازت ہے اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ جہاد سمجھ کر کیا اور وہ اس پر شرمندہ ہرگز نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا کہ طالبات کو ان کی بیوی جو کہ مدرسے کی پرنسپل بھی تھیں وہ باہر جانے سے روک رہی تھیں اور طالبات سے پیار سے کہتی تھیں کہ یہ قربانی کا وقت ہے، یہ جہاد کا وقت ہے، آپ جائیں نہیں بلکہ رکیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی انہوں نے سختی رکاوٹ نہیں ڈالی بلکہ ان کو پیار و محبت سے سمجھا رہی تھی کہ بیٹی یہ قربانی کا وقت ہے۔ دوستو، تحریک کے سربراہ مولانا عبدالعزیز کی برقعے میں گرفتاری نے القاعدہ اور لال مسجد کے اندر موجود جنگجوؤں کے مورال کو بہت نقصان پہنچایا۔ پھر انہیں جس طرح PTV پر دوبارہ برقعے میں پیش کیا گیا اس سے ہزیمت اور بھی زیادہ ہوئی۔ عبدالعزیز کی گرفتاری کے بعد اب مسجد کے اندر ان کے بھائی غازی عبدالرشید جنگجوؤں اور طلباء کی ترجمانی اور قیادت کر رہے تھے۔ پورے ملک سے علماء اکرام انہیں پیغامات بھیجتے رہے کہ وہ غیر مشروط سرنڈر کر دیں، انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، وہ انہیں بچا لیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ مولانا عبدالرشید کو اس موقع پر وزیرستان سے تحریک اسلامی ازبکستان کے لیڈر قاری طاہر نے ذاتی طور پر فون کال کی۔ انہوں نے غازی عبدالرشید کو کہا کہ آپ کو آخری گولی تک مقابلہ کرنا ہے، اگر آپ نے اب ہتھیار ڈال دیے تو اسلامی نظام کے نفاذ کی تحریک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ عبدالرشید غازی نے اس مشورے کے مطابق عمل کیا۔
دوسری رات کو پھر آپریشن ہوا، 27 طلبہ کی جانیں چلی گئیں، درجنوں نے غیر مشروط سرنڈر کر دیا، لیکن ان میں غازی عبدالرشید اور غیر ملکی جنگجو شامل نہیں تھے۔ باہر کھڑے والدین جن کے بچے ابھی باہر نہیں آئے تھے وہ موت و حیات کی کشمکش میں تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے بچے انہیں اندر سے بتا رہے ہیں کہ انہیں باہر نہیں آنے دیا جا رہا۔ سیکیورٹی آفیسرز بتا رہے تھے کہ انہوں نے 20 لوگوں کو اندر بھیجا تھا، لیکن ان کے بچوں کو اندر موجود لوگوں نے باہر نہیں آنے دیا۔ There is no difficulty in going in. At 5:30, 20 relatives went in, but the children are being held at gunpoint and aren't being released. We'll help you all we can, but for the... انہی حالات میں تیسرے دن بھی آپریشن جاری رہا۔ غازی عبدالرشید اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسجد کے تہہ خانے میں محصور ہو چکے تھے، لیکن ٹیلی فون پر میڈیا اور وزیرستان میں کچھ لوگوں سے رابطے میں تھے۔ لال مسجد میں مورچے بنائے ہوئے جنگجوؤں کی فائرنگ مسلسل جاری تھی۔ اس فائرنگ کا نشانہ بنے SSG کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل ہارون الاسلام۔ ان گولیوں نے ان سے ان کی زندگی چھین لی۔ آپریشن کا آؤٹ لیش اسلام آباد سے باہر بھی اب آنے لگا تھا۔ جنگجو سمجھ رہے تھے کہ لال مسجد کے خلاف آپریشن چینی دباؤ پر کیا گیا ہے۔ غالباً اسی لیے آپریشن کے 5ویں دن پشاور میں 4 چینی انجینئرز کو قتل کر دیا گیا۔ چھٹے دن چودھری شجاعت حسین سربراہ حکمران پارٹی آخری کوشش کے طور پر مولانا عبدالرشید سے لال مسجد میں ملے۔ انہیں ہتھیار ڈالنے اور پرامن راستہ دینے پر بات کی گئی، لیکن بقول چودھری شجاعت حسین مولانا عبدالرشید اس وقت بھی اپنے غیر ملکی ساتھیوں کے لیے محفوظ راستہ مانگ رہے تھے۔ اب ظاہر ہے یہ مطالبہ حکومت ماننے کے موڈ میں بالکل نہیں تھی، کیونکہ حکومت کو وہی غیر ملکی جنگجو تو مطلوب تھے۔ دوسری طرف بقول مولانا عبدالرشید محفوظ راستہ دینے پر بھی اتفاق ہو گیا تھا چودھری شجاعت سے میٹنگ کے دوران، لیکن ان کے مطابق اختلاف صرف راستہ دینے کے طریقے پر تھا۔ اب مولانا کے بیان سے لگتا ہے کہ انہیں تو محفوظ راستہ مل رہا تھا، لیکن ان کے غیر ملکی ساتھیوں کو نہیں۔ عین ممکن ہے کہ وہ بھی اسی کو طریقے میں اختلاف کہہ رہے ہوں۔ بہرحال جو بھی تھا یہ آپریشن جاری رہا۔ اس دوران کراچی سے پاکستان کے معزز ترین بزرگ سماجی رہنما عبدالستار ایدھی اور عالم دین مفتی رفیع عثمانی لال مسجد کے باہر پہنچ گئے۔ وہ امن کی اپیل کرتے رہے، لیکن نہ تو آپریشن رکا اور نہ ہی مولانا اور ان کے ساتھیوں نے غیر مشروط ہتھیار ڈالنے پر آمادگی ظاہر کی۔ آپریشن سائلنس کی 7ویں رات شروع ہوئی تو کمانڈوز مسجد اور مدرسے کے اندر پہنچ چکے تھے۔ وہ اس آخری تہہ خانے کے دروازے پر تھے جہاں مولانا عبدالرشید اور ان کے ساتھی مورچہ بنائے ہوئے تھے۔ وہ موبائل فون پر اس وقت بھی وزیرستان میں اپنے ساتھیوں اور میڈیا سے رابطے میں تھے۔ وہ ہتھیار ڈالنے پر اس وقت بھی تیار نہیں تھے۔ فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا۔ کچھ خودکش حملوں جیسے زوردار دھماکوں کی آوازیں بھی سنی گئیں۔ صبح ہونے تک 70 جنگجو اور 8 پاک فوج کے جوان گولیوں کا نشانہ بن کر زندگیاں گنوا چکے تھے، لیکن آخری دن مرنے والوں کی تعداد بعد میں 110 کنفرم ہوئی۔ مسجد کے محتمم مولانا عبدالرشید غازی بھی انہی میں شامل تھے۔ دوستو، ان کے علاوہ تہہ خانے میں جن لوگوں کی لاشیں ملیں ان میں افغانی جنگجوؤں کے علاوہ 15 غیر ملکی اور بھی تھے، جن میں سے 12 چینی شہری اور جنگجو تھے۔ لال مسجد پر مکمل قبضے کے بعد حکومت کی طرف سے جب صحافیوں کو وزٹ کروایا گیا تو وہاں بڑی تعداد میں اسلحہ، راکٹ لانچرز، دستی بم، دسیوں کلیشنکوفیں، ہزاروں گولیاں اور گیس ماسک کے علاوہ پیٹرول بمز بھی تیار حالت میں رکھے ہوئے تھے۔ مدرسے اور مسجد کی دیواروں اور چھتوں پر گولیوں کے نشانات تھے۔ چھتوں پر ایسے نشانات بھی تھے جو خودکش حملوں کے بعد اکثر دیکھے جاتے ہیں۔ آپریشن کے بعد ایسے الزامات بھی سامنے آئے جن میں کہا گیا کہ لال مسجد کو کلیئر کروانے کے لیے فاسفورس بموں کو استعمال کیا گیا ہے۔ اس سب کے باوجود روزنامہ جنگ میں شائع ہونے والی صحافی انصار عباسی کی رپورٹ کے مطابق لال مسجد سے وہ بارودی سرنگیں اور یرغمالی نہیں ملے جن کا ذکر حکومت بار بار اپنے الزامات میں دہرایا کرتی تھی۔ دوستو، لال مسجد کے اس آپریشن سائلنس کی کامیابی کے بعد القاعدہ اور مولانا عبدالعزیز کی توقعات کے بالکل برعکس کسی ایک بھی مدرسے کے طلباء نے طالبان سٹائل میں مسلح بغاوت شروع نہیں کی۔ یہاں تک کہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے 18 مدارس سے بھی ایسی کوئی آواز نہیں بلند ہوئی جس کی آس پر القاعدہ کے شیخ عیسیٰ اور مولانا عبدالعزیز نے ساری مہم جوئی کا آغاز کیا تھا۔
یہی وجہ تھی کہ القاعدہ کو خود اعلان جنگ کرنا پڑا۔ اسامہ بن لادن نے اپنے جنگجوؤں کو حکم دیا کہ وہ پاکستانی فورسز پر حملے کریں۔ اس کے بعد معصوم بچوں سے خودکش حملوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جس نے آنے والے دنوں میں پاکستان کو دنیا کا ایک خطرناک ترین ملک بنا دیا، ایک ایسا ملک جہاں فلسطین اور عراق سے بھی زیادہ خودکش حملے ہوئے تھے۔ جولائی 2007 میں اس آپریشن سائلنس سے پہلے پاکستان میں کل ملا کر 42 سوسائڈ بامز کے دھماکے ہوئے تھے، لیکن لال مسجد واقعے کے بعد صرف 2007 کے آخر تک 47 خودکش حملے ہوئے۔ ان حملوں میں صرف چند ماہ میں 1188 عام لوگ مارے گئے اور 3000 سے زائد زخموں سے چور ہوئے۔ یہاں تک کہ پاک فوج کا ایلیٹ SSG کمانڈو یونٹ جس نے مبینہ طور پر لال مسجد آپریشن میں حصہ لیا تھا وہ بھی محفوظ نہ رہ سکا۔ ستمبر 2007 میں تربیلا غازی میں ایک خودکش حملہ آور نے فوجی کینٹین میں خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ اس دھماکے میں 15 سے 20 کمانڈوز شہید اور درجنوں زخمی ہوئے۔ لال مسجد کا واقعہ پاکستان میں شدت پسندی میں اضافے کے ضمن میں سنگ میل کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کے 2 سال کے اندر تحریک طالبان پاکستان نے پاکستان کے سرحدی صوبے اور فاٹا کے ایک حصے پر قبضہ کر کے اپنے تئیں شریعت نافذ کر دی۔ ان کا اثر اتنا بڑھا کہ 2009 تک وہ مالاکنڈ کے ضلع بنیر پر قابض ہو چکے تھے اور ان کے جنگجو اسلام آباد سے صرف 60 مائلز کے فاصلے تک آ چکے تھے۔ دنیا میں پاکستان پر طالبان کے قبضے کی ہیڈ لائن لگنے لگی تھی۔ لال مسجد نے پاکستان اور چین کے تعلقات کو ہلا کر رکھ دیا تھا، یہاں تک کہ پاک چین دوستی کی سب سے بڑی علامت شاہراہ ریشم، جسے اب کراکرم ہائی وے بھی کہتے ہیں، وہ بھی خطرے میں پڑ گئی تھی۔ اس کی حفاظت کے لیے پاکستانی آرمی کی ایک کور کو سپلٹ کر کے صرف شاہراہ کراکرم کی حفاظت پر لگانا پڑا تاکہ پاک چین تجارتی راستہ بند نہ ہو سکے۔ اس واقعے نے جہاں یہ سب کچھ کیا، وہیں اس نے جنرل مشرف کے بظاہر مضبوط ترین اقتدار کو بنیادوں سے ہلا دیا۔ واقعہ یہ تھا کہ انہی دنوں جب لال مسجد کا محاصرہ چل رہا تھا، پاکستان میں مقامی تاریخ کی سب سے بڑی سول رائٹس موومنٹ چل رہی تھی۔ یہ ججز کی ریسٹوریشن بحالی کی تحریک تھی۔ اس تحریک کا آغاز ایک انکار سے ہوا جو جنرل مشرف اور ان کے ساتھی جرنیلوں کے سامنے ایک بند کمرے میں ہوا تھا۔ اس انکار کی کہانی کیا تھی؟ لندن میں بینظیر بھٹو اور نواز شریف میں کیا تاریخی ایگریمنٹ ہوا؟ امریکہ نے پاکستان کی اگلی حکومت اور نئے آرمی چیف کی تقرری میں کیا کردار ادا کیا؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے، لیکن ہسٹری آف پاکستان کی اگلی قسط میں۔ دوستو، ہسٹری آف پاکستان کا شاندار سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کی تاریخ پر زبردست ڈاکومنٹریز اردو زبان میں تمام ریفرنسز کے ساتھ آپ کو صرف DSJ پر دیکھنے کو ملیں گی۔ آپ ان ویڈیوز کو شیئر اور لائک بھی ضرور کیجیے۔ ہسٹری آف پاکستان میں 90 کی دہائی دوستو ہنگامہ خیز تھی۔ اس کی تفصیلات جانے بغیر آپ اس وقت کے پاکستان کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ تفصیلات، یہ کہانی آپ یہاں جان سکتے ہیں۔ کارگل کی جنگ کی کہانی یہاں جانیے اور یہاں دیکھیے کہ کیسے سلطان محمد فاتح نے بیزنٹائن رومن امپائر کو شکست فاش دی۔